آج کے درس اتباع رسول غریب مہاجرین کا حصہ مال فائی میں سے اکابر مہاجرین اور حضور علیہ السلام کے ذاتی مکان کے متعلق بیان، کفار کی ملکیت کا مسئلہ، مہاجرین کی اوصاف، فضل و رضا کی تلاش، اللہ اور رسول کی مدد۔ یہ 7 وجوہات میں سے میرے دوستوں مہاجرین کے اوصاف، فضل و رضا کی تلاش، یہاں پر پچھلے جمعہ کو بات چل رہے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج کے درس اتباع رسول غریب مہاجرین کا حصہ مال فائی میں سے اکابر مہاجرین اور حضور علیہ السلام کے ذاتی مکان کے متعلق بیان، کفار کی ملکیت کا مسئلہ، مہاجرین کی اوصاف، فضل و رضا کی تلاش، اللہ اور رسول کی مدد۔ یہ 7 وجوہات میں سے میرے دوستوں مہاجرین کے اوصاف، فضل و رضا کی تلاش، یہاں پر پچھلے جمعہ کو بات چل رہے تھے۔ اور الحمدللہ رمضان المبارک کی آج 4 تاریخ ہے۔ آج رمضان کی 4 روزے گزار رہی ہیں۔ میرے دوستوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آئے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان المبارک کی روزے کو فرض قرار دیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ نے فرض کی ہے۔ آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے رسول سے پہلے جتنے نبی اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کے اوپر بھی روزے کو، ان امتوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دی ہے۔ ان میں سے کوئی نبی 1 دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن روزہ افطار کرتے تھے، کوئی 2 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، کوئی جو ہے سالوں سال روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں امت محمدی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رمضان المبارک کی روزے کو فرض قرار دی ہے۔ چند گنے ہوئے دن، یعنی 30 یا 29 دن کی روزہ اللہ نے تمہارے اوپر یعنی امت محمدی کے اوپر فرض قرار دی۔ یہ مہینہ ایسے ہیں میرے دوستوں، فرماتے ہیں اس رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل فرمایا۔
حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل فرمایا۔ میرے دوستوں، اس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت شب قدر کی رات کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ ایسی ایک رات جس کو شب قدر کی رات کہا گیا، جو ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل دن ہے۔ ایک رات کی عبادت کرنا گویا کہ ہزاروں ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ شب قدر کی رات ہے۔ اسی رات کو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا میں یہ قرآن نازل فرمایا، اور اس سے وقت ضرورت کے مطابق جہاں جہاں مقام اللہ نے نہ دیکھ کر 23 سال اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر یہ پورے قرآن کو نازل فرما دیا۔ تو اللہ نے جو آسمان سے اتارے ہیں یہ قرآن رمضان المبارک کی مہینہ ہے، شب قدر کی رات۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستوں فرماتے ہیں یہ رمضان المبارک کی مہینہ، آج ہمارے درس سے پہلے کچھ باتیں رمضان المبارک کو کہنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب میں بھی بیان آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان کی فضیلت کی متعلق باتیں۔ اب میرے دوستوں، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی والی مہینہ، مغفرت والی مہینہ، رحمت والی مہینہ۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ اس رمضان المبارک کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے 10 دن یہ رحمت والی ہے، دوسرے جو 10 دن ہے وہ مغفرت والی ہے، تیسری جو 10 دن ہے وہ جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارے والے۔ فرماتی ہے رمضان المبارک کے اندر 5 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی نمبر میرے دوستوں، روزہ دار کی منہ کی بھوک اللہ کے نزدیک مشق انبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہ سمندر کی مچھلیاں روزہ داروں کی یہ دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے کہ رمضان المبارک کے مہینہ کو میرے دوستوں غمخواری کے مہینہ قرار دی ہے۔ یہ مغفرت والی مہینہ ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اجمعین کو پکار کر کہا سب قریب آ جاؤ، اللہ کے رسول نے پہلے منبر پر چڑھے، کہنے لگے آمین، دوسرے منبر پر چڑھے، کہنے لگا آمین، تیسرے منبر پر چڑھے، پھر کہنے لگا اللہ کے رسول نے آمین۔ صحابہ لگے سوال کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جیسے آج آپ کو دیکھا۔ آپ تمام صحابیوں کو بلا کر جو پہلے قدم رکھے قریب ہونے کے لیے فرمایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن کو رمضان المبارک کے مہینہ ملے اور وہ اپنے آپ کو مغفرت نہ کر سکے وہ ہلاک۔ پھر فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہو جس مجلس میں، پھر اللہ کے رسول کے اوپر درود نہ بھیجے، ایسے لوگوں کو بھی بددعا فرمایا۔ جبرائیل امین آ کر اللہ کے رسول کے سامنے فرمایا وہ ہلاک، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا جن کی والدین بڑھاپے میں پہنچ چکے اور وہ معذور ہو چکے ہیں میرے دوستوں نہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکے، مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے نہ، ان کے لیے دعائیں کر کے اپنے آپ کو جنت میں نہ پہنچانا۔ جب والدین دنیا سے چلے جائیں میرے دوستوں، ان کے لیے ان کی ساتھ ہمدردی کرنے کا موقع تو نہیں ملا نا، تو آپ کیا کرو ان کے لیے اس دنیا کے اندر روزے کی حالت میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔
تو ان کی مغفرت کی دعاؤں سے اللہ تمہیں بھی مغفرت فرما دیں گے، ان کو بخشش کرنے سے اللہ تمہیں بھی بخشش فرما دیں گے۔ اگر وہ والدین دنیا کے اندر بحیات ہیں تو ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرتے رہو، ان کے ساتھ نرمی کی برتاؤ کرتے رہو نہ۔ اگر وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے، اب ان کی خدمت، ان کے ساتھ نرمی کی برتاؤ اور اپنے قول و فعل سے نرمی کرنا، میرے دوستو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ گویا کہ اپنے آپ کی مغفرت کی، اپنے آپ کو مغفرت کرنا ہے۔ تو میرے دوستو فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی معنی، یہ غمخواری کی معنی ہے۔ میرے دوستو یہ رحمت والی مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ میرے دوستو فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے معنی روزے کی، کسی نے اگر کسی کو افطار کرا دی، اللہ رب العزت اس کو افطار کرانے کے بدلہ میں اس کو ایک روزے کی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ اجمعین نے سوال یا رسول اللہ، ہم اگر افطار نہ کرا سکے، ہمارے پاس اتنا توفیق نہ ہو، تو کہا کہ ایک گھٹ پانی یا ایک گھٹ دودھ سے کیوں نہ ہو، اگر تم نے اس کی افطار کرا دی تو تمہیں پورے روزے کے ثواب ملیں گے۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں جس نے کسی روزہ دار کی افطار کے وقت میں ایک گھٹ پانی پلایا اور کل حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حوض کوثر سے پانی پلائے، کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں یہ رمضان المبارک کی مہینہ اتنی افضل مہینہ ہے میرے دوستوں۔ اس رمضان کے روزے کی حالت میں کسی نے ایک نیکی کی، وہ گویا کہ 70 نیکی کی برابر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں کسی نے ایک نفل پڑھی ہے، وہ گویا کہ دوسرے دنوں میں 70 نفلیں پڑھے ہیں، تو 70 گنے زیادہ ہو جاتی ہیں میرے دوستوں رمضان میں، کہ تمہیں ایک نفل پڑھا گویا کہ غائب رمضان میں تم نے فرض پڑھے ہو، جو فرض کی ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتی ہے، رمضان میں وہ نفل پڑھنے سے وہ ثواب اللہ رب العزت تمہیں عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی ثواب والی مہینہ ہے، اور کتنی بڑی کہ صبر کی بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ صبر کے بدلہ جنت ہے۔ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اللہ سے براہ راست تعلق کس سے ہوتا ہے؟ روزہ دار کی تعلق ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں میں نے جو ابھی پڑھا سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں بھائی یہ روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیے تاکہ تم لوگ فرزگار بن جاؤ، تم لوگ تقوی اختیار کر لو، تم لوگ اپنے آپ کو اللہ کی قرب کر لو۔ میرے دوستو جس نے روزہ رکھا اس کے ساتھ براہ راست اللہ کی تعلق ہے، وہ کیسے ایسے تعلق میں اللہ حاصل ہوں گے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کی، یعنی ڈائریکٹ اس کی رابطہ کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے ہے۔ تو میرے دوستوں اسی وجہ سے رمضان المبارک کی مہینہ میں اللہ نے تمہیں روزے کو فرض کرا دی اور رات کی نفل تراویح کو تمہارے لیے سنت کرا دی ہے۔ میرے دوستوں کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن خوب پڑھی جاتی ہے میرے دوستوں۔ اگر فرماتے ہیں موقع دیکھ کر مسجد میں آیا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لی، اب کاروباری حالت میں ہے، تجارت کرتے اپنا دکان میں بیٹھے ہیں، تھوڑی وقت نکالے، کسٹمر نہیں ہے، آپ قرآن کھولے، 1-2 صفحہ 2-4 صفحہ آپ قرآن تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ کی ذکر استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے اس رمضان المبارک کی مہینے کے اندر۔ اب میرے دوستوں دیکھو، اب میں نے ہمارے درس قرآن کے سلسلہ میں جو ہے میں نے شروع کر رہا ہوں کہ مہاجرین کی اوصاف، فضل اور رضا۔ ہمارے رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ جو جمعہ کو درس چلتے ہیں وہ سلسلہ کو دیکھیں کہ مہاجرین کی اوصاف، فضل اور رضا۔ فضل کی مطلب میں نے پچھلی جمعہ کو بتایا، وہ کیا ہے؟ اپنے دنیاوی زندگی کی جتنی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، حلال کسب، حلال کمائی سے بہترین انداز سے آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلتے رہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فضل۔ تو صحابۃ الاجمعین اللہ کی فضل
اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ ہمیشہ حلال کمائی کو اور ظلم و ستم سے بچ کر، جہاں ظلم ہو اور ہمیشہ ایک بدامن جگہ ہو تو اس جگہ کو آپ پسند کرو گے نہیں، تو جہاں امن ہو ہمیشہ ایسے چیزوں کو تلاش کرنا، اور پھر اپنے زندگی کی دنیاوی زندگی کے لیے دیکھیں، جب دنیا میں جو مانگی جاتی ہے، دنیا میں جو فراغت سے چلنا ہے اس کو فضل کہتے ہیں، تو وہ بھی حلال کمائی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ وہ ہمیشہ صحابۃ الاجمعین ان میں سے بڑے بڑے اکابرین حضرت خلفائے راشدین ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ اکابرین صحابہ خلفائے راشدین میں میرے دوستو یہ سب سے پہلے درجے پر یہ اللہ کی فضل تلاش کرتے ہیں۔ تو اس سے مقصد کیا ہے بھائی؟ دنیاوی زندگی میں اچھے طریقے سے کھانا پینا یا گاڑی رکھنا یا پہننا یہ کوئی معنی نہیں ہے، مگر کسے ہو؟ حلال کمائی سے، حلال کسب سے ہو، تو اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی ہمیشہ تلاش کرتے ہیں۔ یعنی دنیاوی زندگی میں جب تک وہ رہے وہ اللہ کی فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی محنت بھی کریں، مزدوری بھی کریں، یا اللہ رب العزت کے میرے دوستوں اللہ سے فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی اپنے دنیاوی زندگی کے لیے بھی وہ مانگتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کے لیے مانگا نا بھائی، پھر آخرت کے لیے مانگا، تو اس سے مطلب کیا؟ دنیا کے لیے مانگنا بھی جائز ہے، اور دنیا میں اچھے طریقے سے چلنا، کھانا پینا، گاڑی یا مکان وغیرہ رکھنا بھی جائز ہے، کہ آپ نے اپنے حلال کسب، حلال کمائی سے بہترین انداز سے، جس انداز سے چل سکتے ہیں آپ چلتے رہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی فضل ہے، یہ گویا کہ اللہ کی فضل ہے۔ تو میرے دوستوں اسی طریقے سے سورۃ الجمعہ کے اندر بھی ہے کہ فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اللہ نے فرما دی کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پورے دنیا میں پھیل جاؤ، یعنی اپنا کاروبار شروع کرو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، جمعہ سے پہلے کرتے ہیں، جمعہ کی تیاری نہیں کر رہے تھے بھائی، جمعہ سے پہلے کاروبار شروع کرتے ہیں، جمعہ کے بعد بند کر دیتے ہیں، نہیں بھائی، طریقہ ایسی ہے کہ بھائی جمعہ سے پہلے اب جمعہ کی تیاری کر لو، نماز کی تیاری کر لو، جمعہ کے بعد میرے دوستوں نماز سے جب فارغ ہو جاؤ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ دوبارہ۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی فضل ہے، یہ اللہ کی وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی فضل تلاش کرتے رہو۔ تو یہ حلال رزق تلاش کرو جس کے ذریعے دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزارا جا سکتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ رضوان سے مراد اقتراب ہے۔ کیا ہے وہ؟ اقتراب، اللہ کی قرب حاصل کرنا۔ رضوان کا مطلب اقتراب، اللہ کی قرب حاصل کرنا، یعنی تعلق مع اللہ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ آخرت۔ یہ فرما رہا دیکھیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مجھے فضلا من اللہ و رضوانا، میں تھوڑی دیر پہلے فضل کی بات کیا، اب رضوان کی بات چل رہے بھائی، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے سورۃ العلق میں بھی فرمایا وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر یعنی نماز پڑھ اور اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ نماز پڑھنے سے اللہ کی قرب حاصل ہوتی ہے، اور روزہ دار کی میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ روزہ دار کی تعلق ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے ہے، روزہ دار کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ تو فرمایا
کہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے دوستوں کہ نماز اللہ کا قرب دلانے والی چیز ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی صحابہ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھی. وہ فضل کے ذریعے دنیا کی زندگی کو بہتر بناتے تھے، فضل کے ذریعے دنیاوی زندگی کو بہتر بناتے تھے، اور رضوان کے ذریعے اہل جہان میں سرخوری کا سامان کرتے تھے. تو فرمایا وہ مہاجرین جن کو ان کی گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا وہ اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. جو مہاجرین جن کو مکے سے، ان کی گھروں سے، ان کی مال و دولت سے، ان کی تجارت سے ان کو نکال دیا گیا، وہ مجبور ہو گئے، ان کو ہر قسم کی پریشانیاں اور تکلیف اور اذیتیں دینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کر لو. ان لوگوں نے ہجرت کر لی. پھر ان مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے نمبر صحابۃ الاجمعین خلفائے راشدین نے فرمایا، اس کی بعد جو صحابی وہ ہجرت کی ہے، پھر انہیں مال فائی میں سے ان کا بھی حصہ ہے. یہ بتا دیا. کیوں بھائی؟ کہ وہ جو اللہ کی فضل اور خوشنودی تلاش کرنے والوں میں سے تھے، یعنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے اور اخروی زندگی کو بھی میرے دوستوں بہتر بنانے کے لیے. اسی وجہ سے فرماتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بھائی ہم مانتے ہیں نا بھائی اللہ سے کہ دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، مگر مانگو تو کیسے بھائی؟ حلال کمائی کے ذریعے سے سب کچھ کرتے رہو. دنیا میں گاڑی رکھنا بھی منع نہیں، اچھے سے اچھے مکان رکھنا منع نہیں ہے. بھائی ٹائلیں لگا لو، مکانوں کے اندر شیشے لگا لو، جیسے چاہو اسے کر لو، مگر اسراف بھی نہیں ہو. آپ جتنے فالتو چیزیں ضائع کرتے ہو وہی چیز اگر کسی غریب مسکین یتیموں کو دے دو، اس سے زیادہ ثواب بھی ہے، ڈبل ہے میرے دوستوں، اس سے بھی زیادہ ڈبل ہے میرے دوستوں. یہی بات ہی کل ہے مولانا کہا کہ ہمارے ایک دوست جو ہے نا اس نے واٹس ایپ کیا ہے کہ دیکھو بھائی آج کل تم لوگ مسجدوں کی میناریں تو 4-4 منزلیں بنا لیتے ہو، اتنی اونچی بنا لیتے ہو. کبھی تم لوگ تعلیم کو نہیں سوچتے، کبھی تم لوگ کبھی کسی غریب کو نہیں سوچتے، کبھی کسی مسکین کو نہیں سوچتے، کبھی کسی یتیم کو نہیں سوچتے ہو کہ تمہارے پڑوس کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ بھائی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. لیکن تمہارے یہ خبر نہیں ہے میرے دوستوں، تم دین کی خاطر نہ تم کوئی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو کہ بھائی مسجدوں کی میناریں تو بڑے اونچے سے اونچے کر لیتے ہو. دیکھو نا میرے دوستوں، اسراف کرتے ہیں دین کے نام سے، بتیاں جلا رہے ہوتے، لائٹیں جلا رہے ہوتی. تو یہ کہ دین کی اہم دین جب آتے ہیں جیسے شب قدر کی رات ہوگی یا شب برات کی رات ہوگی میرے دوستوں، یہ محرم کی مہینہ میں سے عاشورہ کی رات ہوگی میرے دوستوں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ تقریباً لوگ مسلمانوں کیا کرتے بھائی؟ فالتو خرچہ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں. اسراف جو سمجھنے والی بات نہیں ہے. کوئی ثواب کی کام ہے؟ نہیں دوستوں، یہ ثواب کی کام نہیں ہے. کسی فقیر مسکین کسی غریب کی اگر ہمدردی کی جائے تو کتنی بڑی ثواب ہے. اسی طریقے سے شادیاں میرے دوستوں کیا ہے؟ سنت ہے رسول کی سنت ہے. تو میرے دوستوں پھر آپ شادیوں میں کیا کرتے ہو کہ بھائی نکاح ہونے سے پہلے آپ مولوی ابھی تک نکاح شروع نہیں کیا، اتنی پٹاخہ 50 ہزار کا پٹاخہ خرید رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں. کیا بن رہا ہے؟ انرکلی کیا ہے، بہت سارے چیزیں میرے دوستوں یہ پھٹ رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں، جلا رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کیا ہے میرے دوستوں؟ اسراف ہے. جب مولوی کو نکاح نامہ تک پہنچے ہیں، مولوی نے پوچھا کہ بھائی جاب قبول ہے؟ بولے قبول ہے. ارے بھائی ہو گئے. بھائی مولوی کو دینے کا وقت جب آتا ہے بولے یار لڑکا بہت غریب ہے، لڑکا بہت غریب ہے، اب اس کی بس پیسے نہیں ہے نکاح نامہ کے پیسے دینے ہے. مسلمانوں یہی تو بات ہے. میں اپنے مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس بھلے نہیں دے اللہ واسطے پڑھا دوں گا، کوئی بات نہیں ہے، رجسٹریشن کا پیسہ دے دے. رسول کی سنت ہے، نکاح پڑھا کے پیسہ لینا اسے بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. سن لینا، نکاح پڑھا کے پیسے لینا حرام ہے. وہ جو وقت ضائع کیا ہے، جو اس نے وقت دیے ہے، وہ اسی کا بدلہ لیتا ہے. اگر کوئی بندہ بولتے ہیں کہ بھائی نکاح پڑھا کے پیسے لیتے ہیں فلاں مولوی، تو گویا کہ اس نے حرام لی ہے. مولوی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے نکاح پڑھانے کا پیسے لیا، بلکہ اس نے اپنی جو وقت ضائع کی ہے اسی کا پیسہ لیا.
اب آئیے میرے دوستوں، فرماتے ہیں کہ صحابۃ اجمعین اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، مومن اور کافر کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ مومن اس حیات طیبہ کا متلاشی ہوتا ہے جس میں اس سے رزق حلال نصیب ہو، اس سے رزق حلال نصیب ہو۔ اسی وجہ سے دیکھو نا بھائی کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں رزق حلال دیکھو، ایک گھونٹ پانی اگر تم نے پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ اگر پلایا، اس کی بدلہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کل حوض کوثر کے دن تمہیں حوض کوثر سے پانی پلائے۔ روزہ کا بدلہ اللہ رب العزت براہ راست عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا معاشرہ درست ہو اور برائیاں اور ظلم و جبار جس کا خاتمہ ظلم و جبار کا خاتمہ ہو جائے اور انسان ترقی کی منازل طے کرتا چلے جائے، اس کی برخلاف جرائم سے بھرپور زندگی جس میں لوٹ گسوٹ عیاشی فحاشی بدکاری چوری ڈاکے اور اغوا ہو، وہ حیات طیبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ دیکھو ہم آب زمزم اللہم انی اسألک علما نافعا، علما نافعا وحیاتا طیبا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ آب زمزم پینے کا دعا ہے کہ بھائی اللہ کی گھر کی خوب طواف کیا آپ نے، 7 چکریں لگایا، اس کی بعد میرے دوستوں کہ فرماتے ہیں ہو پیڑ بھر کر آسودہ ہو کر آب زمزم پیتے رہو۔ ابھی رمضان میں نہیں، کیونکہ اگر رمضان میں جائے پتہ چلے گا بیت اللہ کے طواف کر رہے آب زمزم پی رہا، نہیں رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ کہ جس نے آب زمزم نہیں پیا پیٹ بھر کے آسودہ ہو کر وہ گویا کہ بخیل ہے۔ تو فرماتے میرے دوستوں کہ ترقی کا منزل طے کرتا چلے جائے، اللہ رب العزت فرمایا کہ یہی حیات طیبہ ہے، بلکہ اپنی زندگی حیات خبیثہ ہوگی جس میں آج لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ ایک حیات طیبہ ہے اور ایک حیات خبیثہ ہے۔ حیات خبیثہ لوڑ گسوڑ عیاشی فحاشی بدکاری چوری ڈاکے اغوا، یہ سارے کے سارے کیا بھائی حیات خبیثہ ہے، اور حیات طیبہ کیا ہے؟ ان سارے چیزوں سے پاک پاکیزہ ہو، رزق حلال ہو، یہی حیات طیبہ ہے۔ اللہ نے مہاجرین کی پہلی صفت یہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے کیا ہے بھائی؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تو اس کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، لہذا یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ کی مراد اللہ کی دین کی مدد ہے کہ بھائی اس کی سربلندی کے لیے کوشش اور محنت کی جائے، اللہ کلمت اللہ کے لیے کام کی جائے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم جانتے ہو کہ باتوں کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے ان کی باتیں سب سے اولا افضل ہے، تاکہ ان لوگوں کی باتیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم لوگوں میں سے ایسی ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اچھے کام کو حکم کرتے ہیں اور بری کام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب والی جماعت ہے، یہ فائز ہے، یہ لوگ کامیاب والی جماعت ہے۔ تو یہ اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ اور اس کی رسول کی مدد کرنے کا مقصد اللہ کی دین کی مدد کرنا، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلانا۔ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے اتنا وقت جتنا وقت تمہارے اولاد فرزند مال و دولت جتنی چیزیں ہیں اپنی ماں باپ بھائی برادر تمام لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو۔
تو کامل مکمل بندہ نہیں بن سکوگے۔ پھر فرمایا من نحب سنتی فقد نحبنی ومن نحبنی کان معی فی الجنہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کی سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ اللہ کے رسول کو محبت کیا، جس نے اللہ کے رسول کو محبت کیا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ رمضان المبارک کی سنتوں میں سے کیا ہے بھائی؟ آپ دیکھتے رہو، روزے داروں کو افطار کرانا، پانی سے ہو یا دودھ سے ہو یا ایسے افطار کرا سکتے ہو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ پھر اسی رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تلاوت کرنا، اللہ کی ذکر کرنا، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد کو خوب زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں فرماتے ہیں اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر راتوں کو میرے دوستوں نماز تراویح پڑھنا، پھر تہجد کی اہتمام کرنا۔ میرے دوستوں یہی تو رسول کی سنتوں میں سے ہے نا بھائی۔ تو آپ اسی کے اوپر جب عمل کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے رسول کی سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ اللہ کے رسول کو محبت کیا، جس نے اللہ کے رسول کو محبت کیا اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہیے میرے دوستوں؟ تو فرمایا آگے دیکھیں بھائی، تو اللہ کی دین کی مدد کرنا۔ سورہ محمد میں فرمایا انصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ یعنی اس کی دین کی مدد کرو گے وہ تمہارے مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ یہی مضمون سورۃ الحج میں بھی بیان ہوا، وَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، جس نے اللہ کی مدد کی اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ آگے سورۃ الصف میں بھی میرے دوستوں اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف کون میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کیا بھائی کہ ہم بھائی نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مددگار ہیں۔ تو میرے دوستوں سے مطلب کیا ہے؟ اس رمضان المبارک کی روزے کی ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بھی بلایا کرو، لوگوں کو خیر کی طرف بھی بلایا کرو، دین کی تبلیغ کیا کرو۔ جو اللہ نے فرمایا میرے دوستوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک ہی بات کیوں نہ ہو نا، ولو آیا تو لوگوں کی کان پر پہنچا دو۔ میرے دوستوں یہی باتیں پہنچانا یہ گویا کہ دین کی تبلیغ کرنا، ان باتوں کو پہنچانا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا، ان باتوں کو پہنچانا گویا کہ اللہ کے رسول کی مدد کرنا۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیوں کرنا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے۔ اللہ کی رسول یہ آخری نبی ہے اور سید النبی خاتم النبیین ہے، ان کی بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ میرے دوستوں ان کی بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ میرے دوستوں یہی کام کس کی ہے بھائی؟ امت کی ہے۔ یہ امت محمدی اس کام کو لے کر چلتے رہیں گے۔ تو فرمایا جیسے صحابہ اجمعین نے ان کاموں کو لے کر چلے ہیں ایسے تم بھی چلو۔ اب سن لو اولئک هم الصادقون، تاکہ یہی لوگ سچے اور راست باز ہیں۔ ان میں خلفائے راشدین صف اول میں شامل ہے۔ یہ دین کی کام کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والوں میں صف اول میں خلفائے راشدین، اس کے بعد آپ بھی دین کی کام کو آگے بڑھاتے رہو۔ اللہ ہم سب کو دین کی تبلیغ کرنے، اللہ کی مدد اور اس کی رسول کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔